اچھی بیٹیاں نا اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کرتی ہے۔ ان کا کوئی حق نہیں بنتا یہاں پر کہ وہ اپنی یہاں پر پسند ناپسند کا اظہار کریں، اور اگر ماں باپ نے بنا پوچھے اپنی بیٹی کا رشتہ پکا کر دیا ہو تو یہاں پر بیٹی کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی مرضی سے ہی شادی کرے۔ تو یہاں پر یہ ایک ایسی اچھی بیٹی کا لیبل ہم لگا کر جیتے ہیں کہ ہم لڑکی کی صرف ایک تصویر کو دیکھتے ہیں، اور صرف ہم آگے والے کی ایک جو ہوتا ہے نا کہ ہم نے تمہارے لیے اس لڑکے کو پسند کیا، اس کا گھر ایسا ہے، یہاں پر تمہاری شادی ہو رہی ہے، اور ہمیں صرف وہ سننا پڑتا ہے، وہاں پر کوئی ہم سے پوچھتا نہیں کہ تم کیا چاہتی ہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی کو ہم شادی کہتے ہیں، لڑکی کی مرضی کہتے ہیں، اور لڑکی کو زبردستی بٹھا دیا جاتا ہے قبول ہے کہنے کے لیے، اور ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ہماری اولاد کے لیے سب سے بہتر چیز ڈھونڈی ہے، اور ہم نے ان کے ہر طرح سے ہر چیز کو ان کی اپنے نظریے کے حساب سے، اپنے تجربے کے حساب سے ہماری اولاد کی شادی کی ہے۔ اور شادی ہونے کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لڑکی اتنی ٹوٹ کر بکھر کر اپنے ماں باپ کو روتے ہوئے کال کرتی ہے کہ اس گھر میں مجھے نہیں رہنا، اس انسان کے ساتھ مجھے نہیں رہنا۔ تو آگے سے یہ جواب آتا ہے کہ دنیا ایسے ہی چلتی ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کہتا ہے، برداشت کرنا پڑے گا، آپ کو سب کچھ سہنا پڑے گا۔ اگر زیادہ ہی ظلم ہونے لگے تو ماں باپ یہ تسلی دیتے ہیں کہ نصیب ہے آپ کا، اللہ آپ کو آزما رہے ہیں، آپ یہ سب کچھ سہو، شادی ہو گئی بس نبھاؤ۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے نا، جو بیٹیوں کو لے کر جو ایک غلط فہمی میں ہم جی رہے ہیں نا کہ بیٹیاں ہماری جاگیر ہے، زندگی پوری زندگی بچپن سے ہمیں ایک اچھی بہو بننے کا، اچھی بیوی بننے کی جو ٹریننگ دی جاتی ہے نا، جو انٹرنشپ ہوتا ہے ہمارا، بچپن سے ہی ہمیں گول روٹی بنانا، اچھا سالن بنانا، کھانا بنانا، برتن صاف دھونا، کپڑے صاف دھونا، گھر کا خیال رکھنا، شرم و حیا کے لحاظ میں رہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایجوکیٹڈ بھی بنایا جاتا ہے تاکہ کوئی ایک غیر ذمہ دار اگر گلے پڑ جائے نا، اس غیر ذمہ دار کو پالنے کے لیے اور اس کی وجہ سے ہونے والی جو اولادیں ہیں ان کو پالنے کے لیے ہمیں نوکری بھی کرنی پڑے تو ہمیں ریڈی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ بچپن سے ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے، ہم کبھی کسی کی بیٹی تھے ہی نہیں، ہمیں صرف دوسرے کے گھر کی بہو کی طرح ہی دیکھا گیا ہے کہ کل کو تمہیں سسرال جانا ہے، گھر سنبھالنا ہے، سسرال جاؤ گی تو ہماری ناک کٹواؤ گی کیا، سسرال میں جا کر کیا ہمارا نام روشن کرو گی، ہمیں یہ تانے مار مار کر ہمیں بڑا کیا جاتا ہے۔ اور ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اچھی بیٹی جس کو سمجھدار، صبر والی، گھر سنبھالنے والی، اچھے اخلاق والی، جس کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، بڑوں کی بڑی عزت کرتی ہے، یہ اچھی بیٹی کی زندگی پوری تباہ اور برباد کر کے ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا نصیب تھا۔ تو چلیے آج ہم نا اس بات کو ہم اسلام کے نظریے سے دیکھتے ہیں۔ چلیے آج ہم سب اس عورت کے بارے میں بات کرتے ہیں جو 2 بچوں کی ماں تھی اور 2 بار بیوہ ہو چکی تھی، اور 40 سال کی عمر میں انہوں نے تیسری شادی کی، اور وہ ایک بہت ہی بڑی بزنس وومن تھی۔ تو جس عورت میں اتنی ساری چیزیں ہوں تو سوچی کہ اس عورت کو کون اپنے گھر کی بہو بنائے گا، کون بیوی بنائے گا۔ تو ہم سب کا تو آج کل کا خیال ہے نا کہ جاب کرنے والی لڑکیوں سے شادی نہیں کرنی ہے، طلاق شدہ سے نہیں کرنی ہے، جس کی عمر زیادہ ہے اس سے نہیں کرنی ہے۔ تو ہمارے اسلام میں جو سب سے پہلے جو بہترین شادی ہوئی تھی نا، وہ ایک بیوہ، 2 بچوں کی ماں اور ایک بہت بڑی بزنس وومن تھی، اس سے شادی ہوئی تھی۔ اور کس سے ہوئی تھی، کون تھے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تھی۔
جی ہاں، میں ام المومنین حضرت اماں ختیجہ کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ تو آج اماں ختیجہ کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ تو وہ مکہ شہر کی بہت ہی بڑی بزنس وومن تھی۔ وہ ایک تاجر تھی، امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس کیا کرتی تھی۔ اس میں وہ بہت بڑا بڑا مال جیسا کہ قیمتی پتھر اور کپڑوں کی تھان، اس میں ہر چیز کاٹن ہوا کرتا تھا، سلک ہوا کرتا تھا، اور پرفیومز اور گھر کے جتنے بھی سامان برتن جو قیمتی اس زمانے کے ہوا کرتے تھے، وہ اتنے بڑے بڑے ملکوں تک پہنچایا کرتی تھی، جیسا کہ سیریا ہو گیا، یمن ہو گیا، ایجپٹ ہو گیا۔ تو یہ کیسے جایا کرتے تھے؟ سمندر کے ذریعے جایا کرتے تھے۔ تو ان کے پاس بڑی بڑی شپس ہوتی تھی۔ یہ بہت بڑا کاروبار کرتی تھی اور بہت فائدے مند ہوتا تھا، کیونکہ ان کے اندر ایمانداری تھی۔ وہ وقت پر سب کو اپنی مزدوری دیا کرتی تھی، سب کے ساتھ صلح رحمی کیا کرتی تھی، اور وہ بہت ایمان والی عورت تھی۔ تو ایسی عورت کو جب پیارے نبی کا سامنا ہوا، مطلب جب پیارے نبی بھی تجارت کیا کرتے تھے، تو مکہ شہر میں جب انہوں نے اماں ختیجہ کا جو بزنس تھا اس کے ساتھ تجارت کا جو ان کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا، اس میں پیارے نبی کی جو سیرت ہے، ان کی جو نیکی ہے، ان کی جو اخلاق ہے، ان کی جو ایمانداری اور سچائی ہے، جب وہ اماں ختیجہ تک پہنچی، تو یہاں پر اماں ختیجہ بہت امپریس ہوئی، بہت ہی زیادہ امپریس ہوئی، اور انہوں نے سیدھا شادی کا ارادہ کیا ان سے، اور ان کے چاچا کو یہ بات بول بھیجی کہ مجھے شادی کرنی ہے آپ کے بھتیجے سے۔ تو اس وقت پیارے نبی کی جو عمر تھی 25 سال اور اماں ختیجہ کی 40 سال۔ تو یہاں پر اگر یہی کام اس زمانے کی کوئی عورت کر دے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس عورت پر کتنی انگلیاں اٹھیں گی، کتنے تانے ہوں گے، کتنی باتیں ہوں گی۔ یہاں پر تو 21 سال کی لڑکی اگر کوئی پسند نہ آئے تو مجھے پسند نہیں ہے کہہ نہیں سکتی، اگر کہہ دیا تو گھر میں کتنا بڑا بوال ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے اگر بیٹی کو حق نہیں دیا ہوتا، عورت کو حق نہیں دیا ہوتا شادی کا، تو یہاں پر اماں ختیجہ نے جو اتنا بڑا کام کیا، اتنی بڑی اپنی مرضی، اپنی خواہش کا اظہار کیا، وہ قبول ہی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر جو یہ ڈھکوسلے باتیں کرتے ہیں نا، جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، چھوٹی سوچ والے، اور ان کی جو ایک بول رہی ہوں نا کہ اتنی گھٹیا ان کی خود کی عزت ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ ساری چیزیں کر کر ہم بڑے عزت دار لوگ بن جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، آپ لوگ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے دن ان لوگوں کی قطار میں ہوں گے جن سے اللہ بہت ناراض ہوں گے، اور آپ کی جو اولادیں ہوں گی، خاص کر کے بیٹیاں، وہ بیٹیاں ان قطاروں میں ہوں گی جو اپنے ماں باپ کی شکایتیں کرنے کے لیے ریڈی رہیں گی وہاں پر۔